دیکھیں جناب، آپ کے ہمارے ارد گرد ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم اسے رب کائنات کا انتظام سمجھ لیں، مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں کہ وہ میرے رب کا انتظام ہے، اور جب ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے تو اس سے ہم سیکھیں گے، اس سے ہم سمجھیں گے، پھر ان پیغامات کے ساتھ ہم جڑیں گے جو رب ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہوگا۔ جس طرح بڑی خوبصورت کسی شاعر نے بات کی، اس کا ایک مصرع ہے کہ پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے، یعنی پتا جب گرا تو اس نے بتایا کہ میں نہیں رہا تو تو بھی نہیں رہے گا۔ اب ہم سب کے آگے کتنی دفعہ کتنے پتے گرتے ہیں، کیا ہم ان سے وہ درس لے پاتے ہیں؟ کیوں نہیں لے پاتے؟ کیونکہ ہم تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے ارد گرد کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے رب کا انتظام ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ محترم ہوتا وہی ہے جو رب کے انتظام کا احترام کرتا ہے۔ آپ کے ہمارے ارد گرد ڈھیر مسائل، ڈھیر چیزیں ہو رہی ہیں، رب کائنات آپ کو دکھا کیوں رہے ہیں؟ وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو کچھ سکھانا جا رہا ہے۔ آپ مثلاً کسی ٹریفک میں جا رہے تھے اور کسی نے موٹر سائیکل غلط جگہ سے نکالی اور ٹریفک سارے کو پھنسا دیا، اور سب لوگ پریشانی اور تکلیف میں ہیں، تو کیوں آپ کو دکھایا گیا صاحب کہ کل کبھی آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہوں تو اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا تو وہ حال ہے صاحب کہ آج ہمارے سامنے کوئی شعر اگر پڑھ دے، اور اگر وہ ہمیں شعر آتا ہو، ہم اسے شعر تو نہیں پورا کرنے دیتے، اور اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ہمیں اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ شاید اس کا کوئی پہلو، شاید اس کے اندر کوئی پیغام جو ہم تک آج تک نہیں پہنچ سکا شاید آج پہنچ جائے، سنیں گے تو سمجھیں گے نا۔ ہمارے سامنے اگر کوئی واقعہ سنانے لگتا ہے اور وہ واقعہ ہمارے پہلے سے علم میں ہو، ہم اس کا واقعہ اس قدر بے توجہی کے ساتھ اور عدم دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں کہ سنانے والے کو لطف ہی نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جب کوئی کہے نا مجھے پتہ ہے تو ان کا پتہ کرائیں، ان کو اکثر پتہ نہیں ہوتا، اور جب انہیں پتہ لگتا ہے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ آپ کو ہمیں جس بات کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ 1000ویں دفعہ ہو رہا ہے، ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر پیغامات ہوتے ہیں، اور ہماری بے توجہی کی بھینٹ وہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور میں نے ابتدائی میں جس طرح عرض کیا کہ محترم تو ہوتا وہی ہے جو رب کائنات کے اس انتظام کا احترام کرتا ہے، لیکن ہم تو اپنی طرف آنے والے ہر علم کو اپنے ہی شور کی نظر کر دیتے ہیں۔ اور یہ اگر کوئی اچھی بات آپ کو 5ویں دفعہ سننے کو ملی اور اس میں لب و لہجہ غضب کا تھا اس شخص کا، تو ہو سکتا ہے رب کائنات نے یہ انتظام کیا ہو کہ بات کرنے کا سلیقہ تمہیں سکھانا چاہ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا پہلو آپ تک آ جائے کہ جس میں سمجھا۔ مجھے یاد آتا ہے میرے والد صاحب، انہوں نے مجھے بیٹھ کے سمجھایا یہ جو طائف والا واقعہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ تشریف لے گئے دعوت دینے ہدایت کی۔ آپ دعوت دینے تشریف لے گئے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو مجھے میرے والد صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھو، خالق رحمت للعالمین نے رحمت للعالمین کے پاس پیغام بھیجا کہ کہو تو ان پہ پہاڑ گرا دوں۔ تو مجھے فرمانے لگے کیا وہ پہاڑ گرانے کا کہتے؟ میں ایک لمحے کو ٹھٹکا کہ والد صاحب فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ لگے بیٹا غور کرو پیغام کون بھیج رہا تھا؟ خالق رحمت للعالمین، اور پیغام لے کون رہا تھا؟ رحمت للعالمین۔ اور رحمت للعالمین اس وقت آپ کے نالین مبارک تک بھرے ہوئے تھے لہو سے کہ جو پتھر مارے گئے تھے۔ اور کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو ہدایت دیجیے، انہیں سزا کی نہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہدایت تو میرے رب کی طرف سے، دعوت ہم دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے وہاں گئے تھے، ہدایت تو من جانب اللہ ہے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ کتنی مرتبہ تم نے واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا؟ میں نے کہا جناب کئی مرتبہ سنا پڑھا۔ کہنے لگے اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جب کسی سے کوئی بات کہنے جائیں اور اگر وہ آپ کی وہ بات نہ سنے تو جذباتی نہیں ہوں،
بد دعائیں دینا نہیں شروع کر دیں، صبر سے کام لیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ یہ اس واقعہ میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس پہلو کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تو مجھے والد صاحب فرمانے لگے کہ اگر آپ عالم ہیں اور صابر نہیں ہیں تو آپ ظالم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے وہاں پر ہمیں کیا سمجھایا، جو کہ آپ کی ذات سے جڑے جتنے بھی اعمال ہیں وہ حکمت سے خالی تو نہیں ہے۔ تو آپ نے ہمیں وہاں یہ سمجھایا کہ جب تم دعوت دینے جاؤ اور اچھے عمل کی دعوت دینے جاؤ اور تمہارے ساتھ برا ہو تو برائی پہ مت اتر آؤ، بد دعائیں مت دینا شروع کر دو۔ کرو تو کیا کرو؟ ایک ہی کام کہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا رب کائنات سے، چونکہ ہدایت وہیں سے ملنی ہے، اور خود صبر کرو چونکہ تمہارے صبر کا صلہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ اب اس واقعے کو دیکھ لیجئے، بارہا سنا ہو یہ واقعہ، جب قبلہ والد صاحب نے مجھے سنایا تو بالکل اس کا تو پیراڈائم ہی بدل گیا، وہ تو صورتحال ہی اور ہو گئی میرے لیے۔ اس طرح ہر واقعہ کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے واقعات، پیغامات ہوتے ہیں، اور جو بے شک میرے رب کا انتظام ہوتے ہیں، اور ہم اسے اپنی بے توجہی کی بھیٹ چڑھا دیں۔ صاحب کیوں نہ کریں ایسا؟ آپ کے ارد کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں توجہ دیں، دھیان دیں، اس کے اندر بھی میرے رب نے آپ کے لیے خیر کا پہلو رکھا ہوگا اور سمجھ کا پہلو رکھا ہوگا۔ دھیان سے سننے پر شکر گزار۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔